مشہور قلعہ دراوڑ. اس کے ساتھ 2-3 روایتیں ہیں. ایک تو عباسی مسجد اور دوسرا شاہی قبرستان، کیونکہ عباسی خاندان کے جو نوابین ہیں وہ وہاں دفن ہوتے ہیں. لیکن سنا یہ ہے کہ 2 قبریں وہاں ابھی خالی رکھی گئی ہیں. جی وہ ایک تو نواب صلاح الدین خان عباسی صاحب ان کی قبر ہے. اچھا. ان کی قبر کی جگہ وہاں پہ خالی چھوڑی گئی ہے کیونکہ نوابیت کے لحاظ سے وہ یعنی کہ آخری نواب مانے جاتے ہیں. اچھا. ان کو وظیفہ وغیرہ اور پروٹوکول وغیرہ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ گرینڈ پیانو 1875 میں امپورٹ ہوا تھا جرمنی سے، ہیمبرگ، اور یہ نواز صاحب نے اپنی وائف کو پریزنٹ کیا. کون سی والی کو؟ فرسٹ ان کی ایک ہی وائف تھی جنہوں نے نور محل بنوایا تھا. یہ ان کے دور کی بات ہے. نہیں، یہ کون سے نواب کی؟ 10ویں نواب. 10ویں نواب کی ایک ہی بیوی تھی؟ جی. حیران کن بات ہے. یہاں تو 100 بھی رہی ہیں. ویسے وہ 100 بیویاں وہ اسی محل میں رہتی تھی؟ نہیں، یہ تو اسٹیٹ افیئرس کے لیے تھا، ریزیڈنس کے لیے سادی گڑھ پیلس. وہ 100 وہاں رہتی تھی. یہ جی کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اوپر جانا منع ہے، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ کہیں مزید اوپر چلا جائے، مطلب کچھ زیادہ ہی اوپر نہ چلا جائے. چلے بہرحال خیر. سامنے بہاول گیلری ہے. اچھا جی، یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم، جن کا عہد حکومت سب سے طویل تھا 1907 سے 1955 تک، اور پاکستان کی 2 مہینے کی تنخواہیں اور اخراجات یہ انہی نے دیا تھا. انہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 5 اکتوبر 1947 کو جس اسلامی ریاست نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا وہ یہی نواب صادق صاحب ہیں. اور یہ نواب محمد بہاول خان عباسی پنجم. یہ اوریجنل تصویر ہے یا امیجنری ہے؟ ہینڈ میڈ ریپلیکا ہے، اوریجنل آگے ہے. اچھا. یہ ہینڈ میڈ ریپلیکا ہے. اوریجنل آگے کہاں؟ اس طرف گیلریز. اچھا اوکے. گیلانی لاگ. اور اس گیلری میں جو بہاولپور میں رائل گیٹس ہیں، احمد پوری گیٹ، کوہری گیٹ، اس طرف باب فرید، دراوڑی گیٹ، ان کے ماڈلز لگائے گئے ہیں. اچھا جی، یہ ایک آرٹ گیلری میں ہم آئے ہیں. اگر آپ بہاولپور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس آرٹ گیلری کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں 7 شاہی دروازے بنوائے گئے تھے، جن میں سے ویسے اب جو ہے وہ صرف فرید گیٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، جبکہ باقی دروازے اپنی جگہ سے ہٹ کر بنائے گئے ہیں. انہیں رینوویٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہاولپور کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت دکھایا جائے. یہاں ان کے ریپلیکا بنائے گئے ہیں دروازوں کے. یہ میرے سامنے جو ہے وہ احمد پوری گیٹ ہے. یہ اس کا رخ چونکہ احمد پور شرقے، یعنی اوریجنل گیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا رخ چونکہ احمد پور شرقے کی طرف تھا، اس لیے اس کا نام احمد پوری گیٹ رکھا گیا. یہ بوہری گیٹ ہے، یہ بوہری گیٹ کا ریپلیکا ہے. اور یہ 7 ملتانی گیٹ ہے. اس کا نام پہلے بیکانیری گیٹ بھی ہوا کرتا تھا. وہ باب فرید گیٹ. اچھا، باب فرید گیٹ کا تھا، سوری جی، باب فرید گیٹ کا تھا. یہ ملتانی گیٹ ہے. اس کے اندر سادی گیلری وہ لے کے چلتے ہیں آپ کو. پہلے یہ آپ کو یہ دکھا دیں. یہ کون سا گیٹ ہے جی؟ یہ جو سامنے باب فرید. یہ باب فرید ہے، جس کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹک ٹاکر آ گیا. اچھا، ابھی بات کرتے ہیں جی ٹک ٹاکر سے، ابھی کرتے ہیں بات. میں ذرا یہ گیٹ دکھا دوں پلیز. یہ جی باب فرید، یہ وہ واحد گیٹ ہے جو اپنی اسی جگہ پر موجود ہے جس جگہ اسے بنایا گیا تھا. باقی بہاولپور کے گیٹ دائیں بائیں کر دیے گئے ہیں. اور یہ ہے جی دراوڑی گیٹ. قلعہ دراوڑ کی طرف اس کا رخ تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام دراوڑی گیٹ رکھا گیا. ہم آرٹ گیلری میں آئے تو ہمیں ایک بہت ننا منا سا ٹک ٹاکر جو ہے وہ ملا ہے. ساتھ اس کے فادر ہیں. آپ اپنا تعارف خود کرائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں، یہ والا کام نہیں. اب وہ جو ہے وہ باقاعدہ میرا کیمرہ چھینے کی کوشش کریں. بیٹا یہ بڑا مہنگا ہے تو یہ کام نہ کریں آپ. زاویان ان کا نام ہے. اور آپ کا کیا؟ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بھی ہے زاویان کے نام. اچھا، ماشاء اللہ. تو میرا نام سکندر ہے. اچھا،
تو کتنے جو ہے وہ فالوورز ہیں آپ کے؟ فالوورز اس کی مما کو پتہ ہے کتنے ہیں فی الحال. اچھا جی، آپ ماما آنا پسند کریں گے ان کی؟ آ جائیے. اچھا جی، کتنے جو ہے وہ ہیں ان کے؟ کدھر گئی ہیں؟ اچھا مطلب 1 ایئر کا ہوا تو اسٹارٹنگ ہے، تو ابھی فی الحال کم ہے، تو اچھا. سب سے گزارش ہے آہستہ آہستہ سبسکرائب کریں اس کا چینل. اچھا، مسئلہ یہ کہ مجھے ٹک ٹاک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جی. ہسٹری کا آدمی ہوں. بالکل تو اگر مطلب میں مطلب ٹک ٹاک پر ہوں، میری بیٹی ہے بہرحال، اچھا میں اس کو کہوں گا کہ وہ جو ہے اس کو سبسکرائب یہ اس کرے. کا اکاؤنٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ جی یہ اس کا ننھے منھے نوجوان کا اکاؤنٹ ہے یہ. اور یہ جی اکاؤنٹ ہے. اور یہ اپنے والد صاحب کی گود میں ہے. اور آپ بھی اپنا موبائل ذرا نیچے کریں. ہاں یہ ہوگا نا. یہ جی یہ فیملی ماشاء اللہ کمپلیٹ فیملی اچھی اور سوبر نائس. وش یو آل دا بیسٹ، وش یو آل دا بیسٹ. انہوں نے ویسے وعدہ کیا ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں گے، اللہ جانے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کس نام کا چینل ابھی سبسکرائب کر دیتے جی ہیں؟ کس نام کا چینل ہے؟ گیلانی لاگز. یہ فیملی میرے ساتھ ہے ابھی. ادھر سے میں شروع کرتا ہوں. یہ سدرا ہیں، زاویان کی والدہ، اور یہ سکندر ہیں ان کے والد گرامی. انہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو سو مچ. یہ زاویان کے ماموں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ زاویان کے ماموں ہیں جی. بیسیکلی یہ میرے سسرال بہاولپور سے ہی ہیں. یہ خانپور میں خانپور سے ہوں. خانپور کٹورا سے. جی. اچھا خانپور کٹورا ہے. آپ آئیے گا خانپور، انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے. سرکار خانپور کے پاس جو ہے ایک ٹیلا ہے بہت پرانا، جس سے اب بھی پرانے برتن نکلتے ہیں، پرانی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن سنا ہے کہ لوگ وہاں سے مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. بس ابھی تو فی الحال وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب کہ ہسٹری وغیرہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا. تو مجھے پتہ ہے، میں نے فوراً ہی آپ کو بتا دیا کہ وہاں ایک ٹیلا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. صادق گیلری، ہم جا رہے ہیں صادق گیلری میں. اور یہ جناب یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں نوابین کی. نواب صاحب کی جو عمر تھی 3 سال جب وہ نواب بنے، ان کا لائف سپین دکھایا گیا ٹل 61. ان کی ایج وائز پکچر یہاں پر ادھر سے لگائیں جی لیفٹ ٹو رائٹ. یہ جی لائف سپین ہے، کیونکہ 3 سال کی عمر میں یہ نواب بن گئے تھے. ان کے والد گرامی کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے یہ، اور واپسی پر ان کی وفات ہو گئی تھی. غالباً جوانی میں ہی وفات ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ 3 سال کی عمر میں اپنی ریاست کے نواب بنے. یہ ساتھ عمر بھی لکھی ہوئی ہے مختلف. یہ ان کا بیسیکلی لائف سپین ہے کہ یہ کس عمر میں وہ کیسے نظر آتے تھے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ کہ نواب صادق صرف 7 سال کی عمر میں انگلینڈ پہنچے جب جارج پنجم بادشاہ تھا جی. اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فوج کی قیادت کی. انہوں نے ایسے جو دستہ تھا اس کی قیادت کی تھی. تو یہ ایک بڑی مطلب انہونی سی بات ہے کہ 7 سال کا ایک بچہ اپنی ریاست کی فوج کو کمان کرتا ہوا سلامی پیش کی. باقاعدہ ریاست بہاولپور کی طرف سے بادشاہ جو تھے انگلینڈ کے جارج پنجم اس وقت. یہ بھی مختلف تصویریں ہیں، ان کے دوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پر جانے کی تصویریں ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کی تصویریں ہیں، تقریبات سے خطاب ہے، کچھ فیملی پکچرز ہیں. یہ ساری کی ساری پکچرز یہاں لگائی گئی ہیں. یہ جناب آرٹ گیلری. اچھا جی. یہ اوریجنل پکچر جس کی میں بات کر رہا تھا، نواب صادق 4 جنہوں نے کنسٹرکشن کروائی تھی نور محل کی. اچھا یہ جی نور محل کے معمار آپ کہہ سکتے ہیں انہیں. نور محل جو ہے وہ انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا. نواب صادق محمد خان عباسی چہارم، آپ انہیں رابع بھی کہہ سکتے ہیں. نور محل کے علاوہ جو باقی 4 محل ہیں وہ ان کے بیٹے نے بنوائے تھے، نواب بہاول 5. اچھا باقی جو 4 محل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دربار محل، گلزار محل، نشاط محل اور فروخ محل. اچھا یہ 4 محل جو ہے وہ ان کے صاحبزادے نے بنوائے تھے. جی ٹھیک. اور یہ لاسٹ نواب جو تھے نواب سر صادق 5، یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. محمد عباس عباسی بریگیڈیئر بھی تھے اور کراؤن پرنس بھی رہے.
اور باقی جو یہ پکچرز ہیں یہ ان کی سابق گڑھ پیلس مین ریزیڈنس تھی، یہ ڈیرہ نواب میں وہاں سے لی۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہ نیچے انڈر گراؤنڈ کولنگ سسٹم ہے، یہ بیسمنٹ جو تھی نیچے یہ وینٹیلیشن کے لیے ہوتی تھی۔ اچھا، اور دوسرا ان کا پرپس تھا کہ یہاں پر جو رائل سرونٹس تھے ان کی ریزیڈنسیز بھی تھی نیچے، ڈوئل پرپس تھی۔ اچھا سر، یہ نیچے جو ہے وہ تہہ خانے ہیں اس کے، اور اس کے ڈیول پرپس تھا۔ ایک تو جو شاہی خدام تھے ان کی رہائش گاہیں نیچے بنی ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹھنڈی ہوا کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے۔ اوپر روشن دان ہے، وہاں سے گرم ہوائیں باہر اچھا، وہاں سے کیا ہوتا تھا؟ جو ہاٹ ایئر ہوتی تھی گرم ہوا وہ وہاں سے باہر چلی جاتی۔ اچھا، یہ جو اوپر روشن دان آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، گرم ہوا وہاں سے باہر چلی جایا کرتی تھی، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ جو ہے یہاں سے ٹھنڈی ہوا اوپر آیا کرتی تھی۔ مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آج آپ اے سی استعمال کرتے ہیں تو آج سے کوئی 100 سال پہلے رہنے والے لوگ گرمی سے مرتے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا۔ لیکن میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، کیا اگر اکبر بادشاہ یا جہانگیر یا بابر زندہ ہو کر واپس آ جائے تو بادشاہ سے بہتر زندگی آج کا ٹیکسی ڈرائیور گزارتا ہے، جس کے گھر میں فریج بھی ہے، جس کے گھر میں ٹی وی بھی ہے، اور جس کے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ ان سب چیزوں کے لیے بہت جتن کیا کرتے تھے، اور آج آپ ایک بٹن دبائیں اور سب کچھ مل جائے۔ اچھا جی، یہ کچھ تصویریں ہیں۔ یہ نور محل کا ڈے اور نائٹ ویو ہے، اور نور محل کا ڈے اور نائٹ ویو، یہ ڈے ویو پر، اور یہ نیچے نائٹ ویو۔ اچھا، یہ دربار محل، جی یہ بھی ڈے ہے؟ یہ ڈے ویو ڈے ویو ہے۔ سامنے اس کی جو 12 دری ہے، اچھا، یہ 12 دری دکھائی دے گی۔ جب دربار محل جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ممنوع ہے، اس لیے ہم آپ کو وہاں نہیں لے جا سکیں گے۔ یہ نشاط محل ہے، اور یہ نیچے فرخ محل ہے۔ بیٹا ایسی چیز کی آبادی کیوں کرو جس کی آپ کوشش میں بھی کامیاب نہ ہو سکو۔ یہ گلزار محل ہے، اس کا رات کا ویو ہے، اور یہ وہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ہٹنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو نور محل کا ایک ویو دکھا دوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ بہاولپور کا نیا ریلوے اسٹیشن وہ ہو اس کی کاپی ہے، نور محل کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ہم آئے ہیں نواب سر صادق عباسی صاحب کا کمرہ استراحت، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں بیڈ روم۔ یہ جو سامنے بیڈ نظر آ رہا ہے، اپنا ہمیں بتایا گیا ہے، باسط نے ہمیں بتایا کہ یہ گولڈ پلیٹڈ تھا۔ جی بالکل، یہ گولڈ پلیٹڈ تھا، اور جو گولڈ کی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواب صاحب نے قائد اعظم کو ڈونیٹ کر دی تھی، تو یہ اس کا ایگزیکٹ ریپلیکا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ وہ ساتھ جو صوفہ ہے، یہ ڈریسنگ ٹیبل اور یہ چیئر صاحب، یہ اوریجنل ہے۔ اچھا، یہ اوریجنل، جی تو ان کا سونا کہاں گیا؟ نہیں، یہ تھی ہی ایسی اسی اچھا کنڈیشن میں۔ اچھا، مطلب جب یہ بنانے کی باری آئی تو سونا ختم ہو گیا تھا یا؟ نہیں، ان کو پیرس سے امپورٹ کیا تھا ایکچولی، اچھا تو یہ اسی کنڈیشن میں۔ اچھا، یہ پیرس سے منگوائی گئی تھیں، اور یہ ڈریسنگ ٹیبل بھی میرا خیال ہے باہر سے ہی ہوگی۔ جی، پیرس سے ہی 1882 میں امپورٹ ہوئی تھی۔ اوکے، یہ جی، یعنی مسحری جو ہے یہ تبدیل کی جا چکی ہے، البتہ باقی چیزیں جو ہے وہ یہی ہیں۔ یہ بلیڈ روم ہے نور محل کا، اور یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب سر صادق عباسی پنجم کو تحفے میں دی تھی، اور یہ سامنے خود قائد اعظم بلیڈ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ بلیڈ قائد اعظم کا پسندیدہ ترین کھیل، اور وہ کھیلا کرتے تھے۔ یہاں بھی باسط ہمارے ساتھ ہے، باسط تھوڑا سا ہم اگر ادھر کو رخ کر لیں تو شاید ہمارا کچھ نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا۔ جی، یہ بلیئرڈ ٹیبل قائد اعظم نے نواب صاحب کو گفٹ میں دیا تھا 1924 میں، جب نواب صاحب کی تاج پوشی ہوئی تھی تو گفٹ کے طور پر قائد اعظم نے ان کو یہ گفٹ میں دیا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو وہ اسٹکس نظر آ رہی ہیں آپ کو، اسکور بورڈ اور یہ چیئرس، یہ بھی قائد اعظم نے نواب صاحب کو گفٹ میں دی۔ اچھا، یہاں سے ہٹنے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ان کا اور نواب صادق عباسی کا کیا رشتہ تھا، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔
ایک تو یہ کہ یہ دونوں ذاتی دوست تھے، یعنی پرسنل فرینڈز تھے. دوسری بات یہ کہ قائد اعظم ریاست بہاولپور کے سرکاری وکیل بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال بھی ریاست بہاولپور کے سرکاری وکیل رہے ہیں. ستلج پروجیکٹ جس کی میں نے بات کی دریائے ستلج کے حوالے سے، وہ یہاں ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے سر سکندر حیات. بالکل. انہوں نے ایک سازش کی اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو ناکام بنا دیا جائے اور اس کے بدلے میں کچھ علاقے ریاست سے مطلب نکال دیے جائے. جیسے کوٹ سبزل کا علاقہ ہے وہ نکال کر انگریزوں کو واپس کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بند کر دیا جائے. یہ اس کا مقدمہ باقاعدہ عدالت میں گیا. قائد اعظم نے ریاست بہاولپور کی نمائندگی کی اور وہ مقدمہ جیتا. تو یوں کہہ لیں کہ قائد اعظم کا بہاولپور کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بہت ہی قریبی تھا، اور اپنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تنخواہ دار تھے اور اس وجہ سے تھے، نہیں، وہ دونوں ذاتی دوست تھے. اور جب قائد اعظم گورنر جنرل بنے تو نواب صادق عباسی نے انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ بہاولپور کے تمام تر وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں. بہاولپور آپ کا شہر ہے، پاکستان کو جب تک بہاولپور کی ضرورت ہوگی وہ ہم ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ دیں گے، اور انہوں نے دیا. یہ غلاف کعبہ ہے. یہ 1935 میں جب نواب صاحب حج پر گئے تو سعودی پرنس نے ان کو تحفے میں دیا، کیونکہ یہ غلاف ہر سال یہاں سے سلوا کر نواب صاحب بھجواتے تھے. تو 35 میں اپنے ساتھ لے کر گئے. یہ ڈاک ٹکٹس ہیں جی. اس کے ساتھ اسٹیٹ میں بیجز جو یوز ہوئے. اچھا، یہ ڈاک ٹکٹس بہاولپور وہ واحد ریاست تھی جو اپنے ڈاک ٹکٹ خود استعمال کرتی تھی. 1945 تک انگلستان کے ڈاک ٹکٹ استعمال ہوتے رہے، اور اس کے بعد ریاست بہاولپور نے اپنے ڈاک ٹکٹ چھاپنے شروع کیے، اور آخری ڈاک ٹکٹ جو ہے 1955 میں پرنٹ ہوا. ایسا یہ احمد ہے. جی جی. اچھا، یہ بیجز ہیں جو مختلف ادوار میں استعمال ہوتے رہے. یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ اسٹیٹ فلیگ ہے. یہ اسٹیٹ فلیگ ہے. اور یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ سندھ کے قریب ایک سویلائزیشن ہے ہاکڑا، جس کا میں نے ذکر کیا. یہ وہاں کے مٹی کے برتن اور کھلونے سیرامکس ہیں. یہ چولستان کے علاقے کے تحفے ہیں. میں دریائے ہاکڑا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دریائے ہاکڑا زیر زمین اب بھی بہتا ہے. اس کا جو ہے وہ روٹ، یعنی جو زیر زمین راستہ ہے وہ دریافت کیا جا چکا ہے، لیکن ذریعہ دریافت نہیں ہوا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مختلف ڈاکومنٹس نواب صاحب نے یوز کیے، ان کے اسٹیمپ پیپرس، نیوز پیپر، ان کا بینک چیک. اور جو صادق الاخبار تھا اسٹیٹ کا نیوز پیپر، یہ بعد میں نوائے وقت میں کنورٹ ہوا ہے. اچھا جی، مجھے باسط جی بتا رہے ہیں کہ کیا نام بتایا اخبار کا؟ صادق الاخبار. صادق الاخبار. یہی اخبار بعد میں حمید نظامی نے نوائے وقت کی صورت میں لاہور سے جاری کی. اور جو بینک تھا نواب صاحب کا، دا بینک آف بہاولپور، وہ اسٹیٹ بینک میں کنورٹ ہوا تھا. گڈ. بینک آف بہاولپور بعد میں وہی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا. یہ تلواریں وغیرہ ہیں؟ یہ ان کی پرسنل بلانگنگز ہیں. اچھا. کینڈل سٹینڈز، واٹر پاٹس، اور یہ ان کے پرسنل یوز کا کیمرہ بھی ادھر رکھا گیا. یہ ان کے کیمرہ ہے جو وہ ذاتی طور پر استعمال کر دیتے. یہ ان کے کامبیٹ ڈریس کا ریپلیکا ہے. اچھا. لیفٹ سائڈ پر ان کا جو اے ڈی سی تھے، جو ان کے، کیونکہ ہی واز آنری میجر جنرل، وہ آنری میجر جنرل تھے، یہ ان کے اے ڈی سی کا یونیفارم. اچھا. اور خود نواب صاحب کا کون سا تھا؟ یہ ان کے کامبیٹ ڈریس کا ریپلیکا، اوریجنل جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا. اچھا. ریپلیکا. اچھا، ریپلیکا بنا ہوا. اور یہ جبے، یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے جو یہ ڈریسز ہیں، یہ ان کے درباریوں کی ہیں. یہ ریپلیکا. یہ ان کا گاؤن، حکا اور وہ ٹرکش کیپ، یہ اوریجنل. اچھا جی، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ڈریسز، یہ رائل بینڈ ڈریس ہے، اور یہ اپنا جنی ساری ڈریس یہ ان کے درباریوں کے تھے. اور یہ رائل سیریمونیل ڈریس ایک طرف لگا ہوا ہے، ایک درباری لباس یہ ہے، یہ ان کے درباریوں کے تھے. اور یہ جو درمیان کی چیزیں ہیں، یہ جو درمیان کی چیزیں، یہ گاؤن، یہ نواب صاحب کا اپنا گاؤن ہے، وہ پہنا کرتے تھے، اور یہ اوریجنل ہے. اسی طرح یہ حقہ، یہ نواب صاحب استعمال کرتے رہے ہیں خود. ٹرکش کیپ.
بغداد سے تھے نا آپ؟ یہ ترکی ٹوپی ایک زمانہ میں بہاولپور کی پہچان تھی. یہ چولستان کا کلچر، یہ کچھ تصویریں، کلے پوٹری، گھاگرا، گوپا، واٹر کلیکشن بائی کیمل، ڈرائنگ واٹر فرائنگ ویلز، لائف اسٹاک، یہ وہاں کے برتن ہیں، اور یہ وہاں کی جو ہے وہ ڈریسز ہیں. یہ سارا کلچر چولستان کا ہے. اچھا، یہ جو عجیب سی چیز نظر آ رہی ہے، یہ وہ بین ہے جس سے جو ہے سانپ پکڑے جاتے تھے، اور یہ پٹاری تھی جو سانپ پکڑنے والے کیا کہتے ہیں ان کو؟ سپیرے. سپیرے. یہ صحرا کے جو سانپ ہیں وہ کافی زہریلے ہوتے ہیں. زہریلے ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سپیرے. ہاں، یہ جو ہے یہ سپیرے، یہ ان کی بین ہے، مطلب آپ جو ہے، اور یہ ان کا چھابڑی ہے جس میں اس کو وہ بند کر لیا کرتے تھے. ہمیں باسط نے بتایا کہ جی سانپ چولستان کے خاصے زہریلے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. یہ رلی اس کو کہا جاتا ہے ویسے تو سندھی میں. یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گندھی. ہیں؟ گندھی کہتے ہیں. اچھا جی، یہاں گندھی کہا جاتا ہے، سندھی میں اس کو رلی کہا جاتا ہے. یہ چرخہ ہے، یقیناً یہاں بھی اس کو چرخہ ہی کہا جاتا ہوگا. رکھنے کے لیے. ہاں جی. یہ اوپر جناب قلعہ دراوڑ، اور یہ کیا چیزیں ہیں جی؟ یہ اونٹ کو اور گائے وغیرہ کو سجانے کا سامان ہے یہاں پہ، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہیں پہ کاروبار کرتے ہیں. اچھا، اوکے، ٹھیک ہو گیا. یہ جناب سارا چولستان کا یہ آپ ویو ہے. یہ گندی یا رلی آپ کو میں نے دکھائی، اسکلڈ ہینڈ. یعنی چولستان صرف صحرا کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ چکی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی. اس چکی سے میرا خیال ہے آج بھی کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں آٹا وغیرہ پیسا جاتا ہے. اور یہ خصے ہیں، اس کو کیا کھپا؟ خصہ ہی کہتے ہیں اس کو. اچھا، خصہ ہی کہتے ہیں، لیکن دلہن کا لباس ہے، زیادہ تر گاؤں میں استعمال ہوتا ہے. اوکے، سادہ سا لباس ہے. اچھا، یہ چولستان کے دیہات میں استعمال ہونے والا دلہن کا لباس ہے. ہر علاقے کی اپنی پہچان، اپنی شناخت اور اپنا ایک انداز زندگی ہے، طرز زندگی ہے. بہاولپور نوابوں کے دور میں اور تھا اور آج وہ اور ہے. سڑکیں بدل گئیں، انسان بدل گئے، لیکن بہاولپور کی ریت رواج نہیں بدلے. میں جہاں کھڑا ہوں یہ کمرہ چولستان کی عکاسی کرتا ہے، اور چولستان پاکستان کے ان صحراؤں میں سے ایک ہے جہاں باقاعدہ خزانے دفن ہیں. میرے پیچھے قلعہ دراوڑ ہے. یہ وہی قلعہ دراوڑ ہے جسے فتح کر کے اس ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے فتح کیے گئے تھے، بنچن آباد، خانپور. اس کا جو پہلا دارالحکومت تھا وہ تحصیل لیاقت پور کا ایک شہر ہے، الہ آباد یا اللہ آباد، وہاں اس کا دارالحکومت تھا. اور اس کے بعد اکھی سنگھ اس وقت حاکم تھا قلعہ دراوڑ کا، جسے شکست دے کر قلعہ دراوڑ عباسیوں نے حاصل کیا تھا. اور یہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ میرے پیچھے ریاست بہاولپور کی بنیاد ہے. پتہ نہیں آج بہاولپور کا لفظ مجھ سے صحیح ادا کیوں نہیں ہو پا رہا. شاید یہاں کی کچھ فضا ایسی ہے یا پانی ایسا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال یہ نور محل کا آخری حصہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. یہاں سے ہٹنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک دو جملے بتاؤں گا کہ یہ آغاز ہے ریاست بہاولپور کا، یعنی قلعہ دراوڑ. اور جب پاکستان اور ہندوستان دونوں تقسیم ہو رہے تھے تو گاندھی نے نواب صادق عباسی کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ اپنی ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیں. تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا سامنے والا دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے اور عقبی دروازہ یعنی پچھلا دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے، لیکن ہر شریف آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اگلے دروازے سے اپنے گھر میں آئے، پچھلے دروازے سے نہیں. لہٰذا انہوں نے اپنا اگلا دروازہ یعنی سامنے والا دروازہ، وہ دروازہ جسے شریف آدمی
پسند کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے، وہ چنا اور بہاولپور کو پاکستان کا حصہ بنایا 5 اکتوبر 1947 کو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔